آپ جانتے ہیں قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار کیسا مسئلہ ہے؟ ہاں رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے، ہاں رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے۔ قرآن اس لیے رمضان سے پیار ہے، ووٹ چاہیے تو یہ قوم تو چاہتی ہے، یہ قوم کا تو مسئلہ ہی روٹی ہے۔ یہ قوم اب پیٹ کے دھندے سے نکلے گی تو نظام مصطفیٰ آئے گا۔ ایک گلیاں چھوڑو، اے ٹرانسفارمر لواؤ، ایک روڈ بن گیا، انہاں جیاں جان چھڈو گے تو نظام مصطفیٰ آئے گا۔ جس قوم کا معیار اتنا ہو کہ مجھے جناب ٹرانسفارمر ہمارے محلے میں لگ جائے، ہماری گلی بن جائے اور ہماری سڑک بن جائے، اس قوم کو تو یہی ساری زندگی 70 سال کے لیے، یعنی اپنی زندگی اوسطاً آج کل ہر بندے کی 70 سال ہے یا 60 سال، اب تو لوگ 50 میں بھی گئے ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، اے خوراکاں انہاں اور 10 سال کھوائیاں نے جڑیاں خوراکاں کھوا رہے، اب تو کہتے ہیں ایک اور نئی خوراک باہر سے آ رہی ہے، 40 دن کے بجائے 20 دن میں چوچا تیار ہوگا۔ جس دن 20 دن میں چوچا تیار ہونا ہے برائلر، تو کو کھان والا بھی پھر کتنے دن کٹے گا؟ اتنے دن ہی کٹے گا۔ اور اوسطاً جڑا ہے 50 سال یا 60 سال زندگی ہے، اس کے لیے تم نے اپنے پیٹ کے دھندے میں سارا 70 سال بیچتے رہے، گلی چاہیے، فلاں چاہیے، وہ زندگی جو آگے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس زندگی کے لیے آپ نے دین کا کیا کیا ہے؟ اب پیٹ کے دھندے سے آپ باہر نکلیں، شام کو 20 قسم کے فروٹ نہ بھی ہوئے نا تو میرے آقا نے جب فرما دیا نا سادے پانی کا کام بن جاتا ہے، ہاں تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہی ایمان ہے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے۔ ہاں جی، اور بلکہ حضرت سعد بن معاذ کے گھر حضور نے افطاری کی تھی نا تو حضور نے فرمایا سعد، میں جدو پانی پیتا، حضور نے اپنے بارے فرمایا، حضور نے فرمایا وابتلت العروق، فرمایا ساتھ جدو میں پانی پیتا نا، ایک امت واسطے سبق سی، تو حضور نے فرمایا ساریاں میریاں رگاں جڑیاں وہ تر ہو گئی پانی پی، حضور نے فرما دیتا۔ ہاں جی، اور وثبت الاجر، اور فرمایا ساتھ پانی پینے کے بعد جو میرا روزہ افطار ہوا نا اللہ نے اس پر اجر عطا فرما دیا، یعنی ادھر روزہ افطار ہویا، ادھر رب نے اجر عطا فرما دیا۔ اور آخری جڑی دعا دیتی نا حضور نے سعد بن معاذ نو، حاجی صاحب کیا سی، میں نام ویسے لے لیا، واقعہ تو بہت بڑا ہے۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا سعد ہمیشہ تیرے گھر چ چنگے لوگ تیری روٹی کھان، اے حضرت سعد بن معاذ نو حضور نے دعا دیتی۔ تو اب قرآن بھی رمضان بھی مولانا دونوں شفاعت کریں گے، ہے حدیث پاک، ہاں حضور نے فرمایا رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ کی شفاعت کرے گا؟ بھائی میرے 8 ارب کا پیکج آ گیا، لہذا رمضان بھی آ جائے گا، اور دوسری طرف قرآن بھی آ جائے گا، یہ دونوں لوز و لازم ہے۔ کیوں جی؟ رمضان آ جائے گا، بھائی میرے وچ نا آٹا سستا ہو گیا سی تے چینی بھی سستی ہو گئی، تے دوسری طرف قرآن آ کے کھڑا ہو جانا ہے، یا اللہ انہیں آٹا چینی تے سستی کیتی لیکن میں نے انہیں نصاب وچوں کٹ دیتا، ہن دسو فیصلہ کس تے حق کے چوڑنا ہے؟ اتھے اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا۔ میرا اتنا ایک سوال ہے کہ دینی مدارس تم نے بند کر دیے، دینی مدارس کے اندر بڑے بڑے حافظ تیار ہوئے، ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے تیار ہوئے، آج تک 70 سال ہوئے کسی حکومت نے کسی حافظ کو 1 لاکھ روپے بھی نہیں دیے۔ ہاں بالکل، اگر کسی نے دیا کسی دور میں تو مجھے بتاؤ۔ جنیجو دے دور کتنے نمبر دیتے سن حافظن، وہ بھی ختم ہو گئے۔ جڑا کہندا سی نے میرا ملک او پیر پگاڑے دا مرید جنیجو، ہاں ہاں، او اس دے دور کتنے نمبر ملے جی حافظن؟ 20 نمبر ملے، وہ بھی مک گئے۔ ہن تے کہندے نے بھائی دینی مدارس بند کر دیو۔ رمضان نال اتنا پیار تے امریکی فوجیاں 400 قرآن دے نسخے جلائے، بلگرام بیس ہوتے اگ لائی انہوں نے 400 نسخے۔ ایسی باہر اتنے اسی بھی کچھ دن پیپے لائے تے پیپیاں لوگ پورا قرآن رکھ گئے۔ اے جڑے مقدس اوراق ہوندے نا انہاں وچ اسی اے جدوں میں کہو منڈے چک دیو پورے قرآن لوگ رکھ گئے وچ، یہ مطلب ہے قرآن رکھن دی پورا قرآن نہیں پھٹے ہوئے اسی پورا قرآن وچ غلاف سمیت رکھ گئے۔ اور جنہ شہراں وچ میں گیا مقدس اوراق دے پیپے لائے نے انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی انجے گل ہے پورے قرآن لوگ وچ رکھ جاتے، لوگوں کے گھر قرآن رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔
आला हजरत बरेलवी लिखिया, तवज्जो, वाह इमाम अहमद रजा, आला हजरत फरमाते हैं कि मुसलमान कुरान अगर बोसीदा हो जाए तो फिर उसका तरीका यह है कि बड़े अदब के साथ, पूरे एहतमाम के साथ उनके लिए कब्र की तरह खोदी जाए ज़मीन। फिर ऐसे कुरान के ऊपर मिट्टी नहीं डाली जाएगी, बल्कि उसके ऊपर सलेपे रख के फिर मिट्टी को डाला जाएगा। लेकिन इमाम अहमद रजा अगली जड़ी गल की थी वो बहुत डाढ़ी। आपने फरमाया अगर उम्मत मुस्लिमा में कुरान की कदर हो ना, तो फरमाया फिर कुरान दफन नहीं होने चाहिए। कुरान बोसीदा हो जाए तो आला हजरत फरमाते हैं फिर उसके तावीज़ बनाकर मुसलमान बच्चों के गलों में डाल दिए। ये कहती है बुलबुल बागे जना। फरमाया दफन करने की बारी क्यों आए? मुसलमान बच्चे इतने थोड़े मुसलमान हैं, कितने कुरान बोसीदा होने उन्हें। आला हजरत फरमाते हैं फिर उन्होंने उलमा नूं चाहिदा कि उन्होंने तावीज़ बना के मुसलमान बच्चों के गाले पा दे। तो आप देखें गलियों मालों में अब कोई महकमा नहीं है कुरान की हिफाजत के लिए। जितने फ्लैक्सां ते जितने जनाब इश्तिहारात ते जितनी अखबारात, गुंबद खजरा दे फोटो, काबे शरीफ दे फोटो गैराज सवेरे अखबार वाला इंज सुटदा है, जिथे सारा दिन जुतियां लैके लोग, उत्थे गुंबद खजरा भी होंदा है, अल्लाह का घर भी होंदा है, कुरान ते रोज़ाना लिखा होंदा है। हाँ जी, हर अखबार च कुरान लिखा होंदा है, सारे अखबार रद्दी च लोग वेचते हैं, अल्लाह का नाम ही उत्थे विकदा है। ए रमज़ान पैकेज नहीं कोई दसो पाकिस्तान इहो जिहा महकमा बनया जिहड़ा मुकद्दस औरात चुकण दा महकमा होवे। कूड़ा चुकण दा महकमा तो है। मैं जिस इलाके च गया, जिस शहर च गया, खंभियां नाल मुकद्दस औराक विच टंगे हुए उन्होंने, या जिथे भी दीवार सुराख है मुकद्दस औराक उत्थे लोग रखे। उस वेले आंधी आई हो सारे गिर के तो कोई सड़कों गए, कोई नालियां विच गए। यह जनाब निज़ाम मुस्तफ़ा जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं कि सब तो पहला महकमा इस्लाम जड़ा चाहता है वो हज़रत उमर सब तो वड्डियां तनख्वाहां किन्हां नूं देंदे सन? हाफिज़ां ते कारियां नूं देंदे सन। इत्थे हाफिज़ां ते कारियां दे ख़त्म शरीफ होवे 10,000 बड़ी कमाई है जी, 15,000 दिता है जी हाफिज़ साहब नूं। तो सैकटरी की तनख्वाह कितनी, जज की तनख्वाह कितनी? जाहिर बात है उन्हें जज इंग्लिश पढ़ी, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ी, जज की तनख्वाह 5 लाख है तो मौलाना की तनख्वाह 5,000 है। तो जिस वेले जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज़ आती है बंदे अपना नामा या अमाल दे, अपने आप नूं बदलो। मैं इस पैकेज के उत्ते 2-4 गल्लां कीतियां। रमज़ान शरीफ आ रहा तो कुरान सुनो भी सही तो कुरान पढ़ो भी सही। तो जून च आ रहा, जून च आ रहा तो तुसी रखना है रोज़ा, रोज़ा रखना है। तो शामी ये भी नहीं कहना आज बड़ा लग्या, ज़ाहिर है भाई लगना ही है ना। जून जो है तो रोज़ा नहीं रखना नहीं, ये फैशन भी छड़ दो, आज बड़ा रोज़ा लग्या भाई लगना सी चलिया गर्मी च है तेन पता कोई नहीं, तो नाल तू रोज़ा भी रखे होया। हाँ, इस वास्ते रोज़े नाल कोई मर जाए सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर। क्यों जी, मरदा वैसे कोई नहीं रोज़े नाल। मेरी दादी सी 9 उन्हें कम अज़ कम 100 साल उम्र सी, आखिरी साल भी उन्हें रोज़े रखे से। हाँ जी, चल नहीं सन सकते, आखिरी बिल्कुल ख़त्म हो गया चारपाई ते, रोज़ा उन्हें रखना सी, नमाज उन्हें नहीं सी छड़नी। जिंज भी होता सी कहते कुड़ियों मैनू नमाज पढ़ाओ। हाँ जी, तो मरे वो कहते वो मैं सानू कहते होंगे सन पुत्रो रोज़े ना भी कभी को बंदा मरिया। तो हुण नौजवान हो के इन्होंने जनाब बड़ी गर्मी है, गर्मी तो है चलिया तेन पता नहीं गर्मी। जून के रोज़े रखने एक पैकेज मैं भी दे रहा, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने। कम अज़ कम जेड़े कुरान पढ़े एक बार पूरे कुरान मजीद की तिलावत करनी, कम अज़ कम रोज़ाना हर नमाज दे नाल एक नमाज कज़ा करनी। पिछली सवेर की नमाज जदों आओ सुनता पढ़ो, सुनता पढ़न तो बाद 2 रकत नमाज फ़र्ज फजर मेरी जिंदगी की जी पहली कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। क्यों जी, मेरी जिंदगी की पहली जी कज़ा हुई। फिर जोर, ये 4 रकत नमाज फ़र्ज जोर मेरी जिंदगी जी पहली जोर कज़ा हुई मुँह किबले शरीफ की, अल्लाह अकबर। फिर असर का टाइम होवे 4 रकत नमाज फ़र्ज,
اثر جڑی میری زندگی دی پہلی قضا ہوئی منہ قبلہ شریف دی اللہ اکبر. پھر مغرب دی 3 رکعت نماز فرض میری زندگی دی جڑی پہلی مغرب قضا ہوئی منہ قبلہ شریف دی اللہ اکبر. عشاء دی پھر 4 رکعت نماز فرض عشاء میری زندگی دی جڑی پہلی قضا ہوئی. 3 رکعت نماز وطر جڑی میری زندگی دے پہلے قضا ہوئے منہ قبلہ شریف دی اللہ اکبر. دوسرے دن پھر پہلی زندگی پہلی وہ پہلی والی تو ختم ہو گئی نا پہلی, اور دوسرے نمبر والی پہلی, پھر تیسرے والی, پھر چوتھے والی, پھر 100ویں والی, پھر 1000ویں والی, یہ ساریاں پہلیاں کر کے قضا شروع کر دو. ہاں جی. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں جیڑا بندہ ایک کام کردیاں دنیا تو چلا گیا نا, اودیاں جڑیاں نمازاں رہ گئیاں نا, اللہ اودے کولوں پھر نہیں پوچھے گا. وہ کہے گا یا اللہ میں تو شروع کر دیتی سی نا, میں تو قضاواں شروع کر دیتی ہے, تو میں نے مہلت جی نہیں دیتی, مہلت دیندا تو میں قضا کر دینی سی. ہاں جی. وَمَن يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اعلیٰ حضرت نے قرآن دی اس آیت تو استدلال کیتا, فرمایا جڑا آدمی ہجرت کر کے چل پوے تے رستے چ انہوں موت آ جائے تے اللہ انہوں پھر پورا اجر دے گا ہجرت دا. تے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جڑا کام شروع کر دے وے پورا نہ کر سکے تے اللہ انہوں پورا اجر عطا فرمائے. لو جی ایک پیکج میں بھی تانوں دتا ہے, اپنی زندگیاں دیاں نمازاں قضا کرنی شروع کرو, کچھ بھی نہیں ہونا, بس تسی کرتے رہنا ہے, مالک کے قبول کر لو. جی اس دوران دنیا تو جانا پہ گیا تو مالک جانے کام جانا, وہ تو غفور الرحیم ہے. تے دوسرا یہ کہ بھائی بیڑے کام چھڑ دو. کیڑا بندہ ہے جڑا رمضان فلمیں نہیں ویکھے گا؟ ہاں رمضان جدو فلمیں چھٹ گئی ہیں تو پھر آئندہ بھی چھٹ جان گی. کیڑا بندہ ہے جڑا ڈرامے ویکھنا چھڑ دے گا؟ وہ بھی اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے, میں تہاڈے کو نہ حلف لینا ہے نہ اپنے اللہ کو میں دعا منگدا یا اللہ انہاں نوں توفیق دے. کیڑا بندہ ہے جڑا آدمی سورہ یاسین یاد کرے گا؟ وہ بھی. ہاں جی. کیڑا بندہ ہے جڑا سورہ ملک یاد کرے گا؟ کیڑا بندہ ہے جڑا کم از کم ریاض الصالحین حدیث دی کتاب اپنے گھر رکھے گا؟ ایک حدیث دی کتاب ریاض الصالحین یہ اپنے گھر ترجمے والی رکھو. ہاں یہ اپنے بدلو. تسیں میں بھی پیکج دینا ہے نا, آخر انہیں بھی پیکج دیتا ہے, انہیں پرچی واسطے دیتا ہے, میں رسول اللہ دے دین واسطے. ہاں توجہ. تے ہر جگہ قرآن دی گل کرو. انہاں قرآن نو نصاب وچوں کڈیا, تسی ہر جگہ گل کرو. انہاں ممتاز قادریاں پھٹے لایا, یہ بھی پیکج ہے. جتھے بیٹھو نہ کہ ممتاز قادری زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاکستان کا مطلب کیا. جتھے بیٹھو حضور دا ذکر چھیڑو. کہنا یارو میں مولانا کو سنیا کمال ہو گئی جی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ انور, صحابہ کہندے ایویں پتہ لگدا سی جویں ہنے سورج چڑھیا. کمال والی بات ہے جناب. او جی کمال ہو گئی جی, حضور جس گلی چوں گزر جاندے سن خوشبو آندی جی, کمال ہو گئی جناب. جنہ حضور نال ایک باری مسافہ لیا وہ کئی صدیاں بعد بھی انہاں کول خوشبو آندی رہی جناب. اور کمال ہے جی جنہ حضور دا پیشاب مبارک پی لیا انہاں دے خاندان ڈھڈ درد ہی کسی نوں نہیں پیا جناب. اس طرح دی گل کرو تے تاں حضور دے دین دی گل ہونی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور کی محبت عطا فرمائے. اور رمضان شریف اج ہوئے یا کل ہوئے, تکڑے ہو کے چنگی کمر کس لینی وے. میں تراویحاں بھی پڑھنیاں, قرآن بھی پڑھنا رہے گا یوں ہی ان کا. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.